بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد سلطان تھے جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اور بہت سے دیگر مذہب کے لوگ پختہ یقین رکھتے تھے۔ وہ سلطان کے عادلانہ فیصلوں اور رحم دلی اور سخاوت سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معمول کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی موجودگی میں عدالت کے دروازے پر نہ ہی کوئی سپاہی اور نہ ہی روک ٹوک والا تھا، کیونکہ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ جب میں عدالت میں موجود ہوں تو کسی کو روکنے کے لیے دروازے پر موجود کوئی سپاہی نہ ٹھہرا ہو، اور تاکہ ہر آنے والا غریب ہو یا چاہے امیر میری عدالت میں حاضر ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، سلطان عظیم، بے شک میں آپ کے دین پر ایمان نہیں رکھتی، میں آپ کے دین کو نہیں مانتی، لیکن مجھے آپ پر آپ کی عدالت، آپ کی سخاوت، آپ کی نیک دلی پر کوئی شک نہیں۔ اس لیے میں اپنا مقدمہ اپنے قاضی کے بجائے آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی تم بتاؤ کیا حاجت لے کر میرے پاس حاضر ہوئی ہو؟ تو بوڑھی عورت نے کہا، سلطان عظیم، میں اور میرا ایک بوڑھا شوہر ایک ایسی زمین کے ٹکڑے میں رہتے ہیں جہاں پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اور ہمارے گھر کے پاس ایک کنواں موجود ہے جو کہ بہت پرانا ہے، لیکن جب سے ہم نے اس کنویں کے پاس اپنا مقام بنایا تب سے لے کر آج تک اس کنویں کو ہم ایک گھوڑے کی ہر سال بلی دیتے ہیں، اور جس سال ہم گھوڑے کی بلی نہ دیں تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور اس کنویں کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب تک وہ ہر سال گھوڑے کی بلی نہ لے تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور جب ہم ایک گھوڑے کی بلی دیتے ہیں تو وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ کسی کام کرنے کے قابل بھی نہ رہا، بوڑھاپے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی بند ہو گیا ہے، جس سے ہم گھوڑا خرید کر اس کی بلی نہیں دے سکتے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کسی دوسرے جگہ ہجرت کر جائیں اور اپنا مکان بنا سکیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میرا اس بات پر یقین نہیں کہ وہ کنواں کوئی بلی لیتا ہو یا تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، سلطان یہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم کئی سالوں سے اس کنویں پر بلی دیتے رہے ہیں، اور اگر ہم بلی نہ دیں تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کنواں بلی مانگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہو اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو۔ تو بوڑھی اماں نے کہا، سلطان عظیم، جب میں 1 سال مکمل ہوتا ہے تو اس کنویں میں سے آواز آتی ہے کہ ایک گھوڑے کی بلی دو ورنہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ پھر سلطان نے کہا کہ تم اس گھوڑے کی بلی کیسے دیتی ہو؟ تو اماں جی نے کہا، سلطان عظیم، میرا شوہر اس کنویں کے ساتھ شام کو گھوڑا باندھ دیتا ہے، اور جب صبح ہو جاتی ہے تو وہاں سے گھوڑا غائب ہو جاتا ہے اور کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ اب سلطان کی حیرانی مزید پریشانی میں بدل گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کنواں نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد
سلطان نے کہا، اماں جی، اس کنویں کو 1 سال کب مکمل ہوگا اور آپ نے کب بلی دینی ہے؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، دبے لہجے میں کہا، سلطان عظیم، آج رات اس کنویں میں سے وہی آواز آئے گی اور اس کی اگلی رات ہم نے اس گھوڑے کی بلی دینی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی، آپ اب چلے جاؤ، میں شام کو وہاں پہنچ جاؤں گا، آپ پھر پریشان نہ ہو، آپ کا کنواں خشک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں وہاں سے چلی گئی۔ محترم سلطان تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی خاص جاسوس علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے یا پھر یہ کوئی حقیقت میں ایسا کنواں موجود ہے جو ہر سال ایک قیمتی جانور کی بلی لیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان، میری زندگی کے اتنے ترجمے میں نے کوئی ایسا کنواں دیکھا جو جانوروں کی بلی لیتا ہو۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے اور اس راز سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ شام کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے اور 2 سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھی اماں کے مکان کی طرف چل پڑے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان وہاں پہنچ گئے اور کہا، اماں جی، تم آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور اپنے بزرگ شوہر کو بھی سلا دو، آج رات ہی میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ وہ کنواں بلی کیوں لیتا ہے۔ محترم سلطان نے بھینس باندھ کر آدھی رات کو کنویں کے اوپر پہنچ گئے اور سلطان نے بدلتی آواز میں کہا، اے طلسمی کنویں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کنویں میں سے آواز آئی، میں ہر سال کی طرح قیمتی گھوڑے کی بلی چاہتا ہوں اور اگر اس بار بلی نہ دی گئی تو کنواں خشک ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے خشک ہی رہے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے چلے گئے اور اگلی شام کو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک گھوڑا لے کر اس کنویں پر پہنچ گئے اور جا کر شام کے وقت گھوڑا وہیں باندھ دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر کنویں کے ساتھ گھس درخت میں چھپ گئے اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ آخر گھوڑا کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر چھپے رہے کہ اچانک سے ایک آدمی وہاں آیا اور گھوڑا کھول کر وہاں سے جانے لگا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی چیتے کی طرح اس آدمی پر جھپٹا اور تلوار سے اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے ظالم انسان، تم کنویں کی آڑ میں ہر سال بوڑھے اماں اور اس کے شوہر سے اتنے سالوں سے گھوڑے کی بلی لیتے رہے ہو، اور بتاؤ یہ سب کام تم کیسے کر لیتے تھے کہ بوڑھی اماں کو آج تک شک نہیں ہوا کہ یہ کنواں کوئی طلسمی کنواں نہیں بلکہ عام کنواں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، سلطان عظیم، ہر سال جب میں 1 سال مکمل ہوتا ہے تو میں اس کنویں میں نیچے اتر جاتا اور جیسے ہی بوڑھی اماں اس میں اتنا برتن ڈالتی تو میں اس برتن کو اٹھا لے کر خالی کر دیتا ہوں اور بوڑھی اماں سمجھتی کہ بلی کی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا ہے اور پھر میں وہاں سے بیٹھ کر عجیب عجیب آوازیں نکال دیتا تھا کہ اس کنویں کو بلی دو ورنہ کنواں خشک ہوگا۔ جب بوڑھی اماں گھوڑا باندھ دیتی تو میں وہاں سے گھوڑا کھول کر آدھی رات کو چلا جاتا اور
बूढ़ी अम्मा समझती कि बलि की वजह से कुआं तरोताज़ा हो गया है। इस तरह मैं हर साल बूढ़ी अम्मा से हर एक घोड़े की बलि मांगता हूँ। नाजरीन, मोहतरम सुल्तान ने तलवार इसकी गर्दन पर खींचते हुए कहा, वो इतने घोड़े को जो इतने सालों से तुम लेकर जा रहे हो, वो तुमने कहाँ छुपा रखे हुए हैं। इसने पहले तो अपनी बातों से इनकार किया, लेकिन जब सुल्तान ने शेर की ढाड़ में आवाज़ निकाली तो इसने कहा कि मैंने इस तरह और कई लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बहुत से घोड़ों ले लिया है और मैंने अपने घोड़े का अस्तेबल बना लिया। सुल्तान ने वो घोड़ा का सारा अस्तेबल लेकर जिन से इसने वो घोड़ा धोखे से लिए थे इनको वापस कर दिए और इस बूढ़ी अम्मा को भी घोड़ा वापस कर दिए और इस आदमी को सुल्तान ने गर्दन उड़ाकर एक शहर की अहम दीवार पर लटका दिए ताकि इसको देखकर हर आने वाला इंसान इबरत हासिल करे। और कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अक्लमंदी और बातों को सुनकर सुल्तान के हाथ इसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। और इन घोड़ों की वापसी के बाद इस बूढ़ी औरत और बुजुर्ग शौहर की ज़िंदगी पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई, माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज का ये प्यारा वाक़या आपको पसंद आया है, तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।